سن چکا ہے قصہ استاد روم جو حلب میں دیتا تھا درس علوم، وہ جو تھا پابند توجہات عقل اور غریق و خستہ ظلمات عقل، موسیٰ ناواقف سینائے عشق، سوز دل میں اور نہ کچھ سودائے عشق، کچھ تشکک اور کچھ اشراق سے گفتگو تھی گوہر حکمت لیے، نکتہ ہائے قول مشائین جو تھے اس کے نور فکر سے روشن ہوئے، ہر طرف رکھتا تھا انبار کتب، لب پہ رقصاں شرائع اسرار کتب۔ اقبال مولانا روم کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے قصے سے تو واقف ہوگا، وہ جو حلب کے شہر میں مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ مولانا روم کے جو پاؤں تھے وہ عقل کے استدلال کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور وہ فلسفے کی تاریکیوں کے طوفان میں تھپیڑے کھاتی رہتی تھی ان کی کشتی۔ یعنی شروع میں وہ فلسفے اور علوم کا درس دیا کرتے تھے، وہ روحانیت سے دور تھے، وہ ایک ایسے موسیٰ تھے جو عشق کے طور سینہ سے بے خبر تھے، وہ عشق سے اور عشق کے جنون سے بھی بے خبر تھے۔ مولانا روم جو تھے وہ تشکک اور اشراق جیسے نظریات پہ درس دیا کرتے تھے، اور فلسفہ اور حکمت کے بارے میں سینکڑوں موتی پروتے تھے۔ ان کا سارا جو زور تھا وہ فلسفے پہ ہوتا تھا۔ مولانا نے مشائین کے افکار و نظریات کی گتھیاں سلجھائیں، اور ان کے فکر کے نور نے ہر پوشیدہ معنی کو ظاہر کر دیا۔ یعنی ان کی فکر جو تھی بڑی تھی، ان کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے، اور ان کی ہونٹوں پہ اور زبان پہ کتابوں کے معنی اور ان کی تشریحات ہوا کرتی تھی۔ یعنی وہ بہت ہی وسیع مطالعہ تھا مولانا روم کا۔ حلب جو ہے یہ شام کا ایک مشہور شہر ہے۔ توجہات عقل، عقل کے دلائل، ظلمات کہتے ہیں تاریکیوں کو، ظلمات عقل، عقل کی تاریکی، ناواقف سینائے عشق، عشق کو سینہ سے ناواقف، یعنی جو عشق کی کیفیات سے بالکل نا آشنا ہو، سودائے عشق، عشق کا جنون، تشکک، شک میں پڑے رہنے کی صورتحال۔ اشراق کہتے ہیں سورج کا طلوع ہونا، روشن ہونا۔ نکتہ ہائے قول مشائین، اس نے مشائیوں کے فلسفے کی گتھیاں سلجھائیں۔ مشائین کہتے ہیں مشا کی جمع ہے، چلنے پھرنے والے، یعنی فلسفیوں کا ایک گروہ جس کا جو سربراہ تھا ارسطو تھا۔ شرائع اسرار کتب، کتابوں کے بھیدوں یعنی پوشیدہ معنی کی تشریح۔ اسرار کہتے ہیں سر کی جمع، اس کے معنی بھید۔